متحدہ عرب امارات نے ایرانی وزارت خارجہ کے حالیہ بیان اور دھمکیوں کو ناقابل قبول اور جارحانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ یو اے ای حکام کا کہنا ہے کہ عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ان کا خود مختار حق ہے، جس میں کسی بیرونی مداخلت کی گنجائش نہیں۔ متحدہ عرب امارات نے واضح کیا کہ ریاست کی سلامتی، شہریوں اور تنصیبات کو لاحق کسی بھی خطرے کا سختی سے جواب دیا جائے گا۔ بیان میں ایران کی اشتعال انگیز بیان بازی کو بین الاقوامی قوانین اور ہمسائیگی کے اصولوں کی خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطے میں خطے کی کشیدہ صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میکرون نے متحدہ عرب امارات کے شہری انفراسٹرکچر اور بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بلا جواز قرار دیا۔ فرانسیسی صدر نے مطالبہ کیا کہ تمام فریقین آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کریں تاکہ عالمی بحری تجارت کی آزادی بحال ہو سکے۔ انہوں نے ایرانی صدر کو کشیدگی کم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی دعوت دی اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں امریکی صدر ٹرمپ سے بھی بات کریں گے۔ امریکی اخبار کی تہلکہ خیز رپورٹ: ایران نے مشرق وسطی میں امریکی مفادات کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق ایران نے مشرق وسطی میں 228 امریکی اثاثوں اور 15 فوجی اڈوں کو نشانہ بناتے ہوئے امریکہ کی عسکری برتری کو چیلنج کیا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکی دفاعی نظام ایرانی ڈرونز کی کم پرواز اور پیچیدہ تکنیک کو روکنے میں ناکام رہا، جس سے تہران کی ڈرون صلاحیتوں کا کم اندازہ لگانے کا اعتراف ہوتا ہے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے ان رپورٹس پر باضابطہ رد عمل نہیں دیا۔ لبنان میں 17 اپریل سے نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں۔ گزشتہ روز اسرائیلی طیاروں نے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقے داہیہ کو ایک بار پھر سے نشانہ بنایا، جس کے بارے میں اسرائیلی وزیراعظم نے دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں حزب اللہ کی رضوان فورس کے کمانڈر مالک بلوت کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان کے علاقے میں بمباری سے 5 افراد شہید ہو گئے، جس سے حالیہ حملوں میں مجموعی شہداء کی تعداد 13 تک پہنچ چکی ہے۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں جنوبی لبنان میں موجود اسرائیلی فوج پر 17 حملوں کا دعویٰ کیا۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا کہ جنگ بندی کے باوجود صورتحال انتہائی غیر مستحکم ہے، جبکہ 2 مارچ سے اب تک لبنان میں مجموعی ہلاکتیں 2700 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ NBC نیوز کا امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان عسکری اختلافات کا دعویٰ۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کے بعد امریکہ نے آبنہ ہرمز میں بحری تحفظ کے لیے شروع کیا گیا امریکی آپریشن پروجیکٹ فریڈم روکا۔ NBC نیوز کے مطابق سعودی عرب نے امریکی فوج کو اپنے اہم فوجی اڈوں بشمول پرنس سلطان ایئر بیس اور فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس رکاوٹ کے بعد واشنگٹن کو اپنی علاقائی حکمت عملی پر نظر ثانی کرنی پڑی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انکشاف کیا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کے باوجود یہ تعطل ختم نہ ہو سکا، جبکہ علاقائی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب خلیج میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اب سفارتی راستے اختیار کرنے کو ترجیح دے رہا ہے۔